کرنے بھی چلی گئیں اور بہرحال آپ پھر اسی طرف لوٹ تو آئیں، لیکن کہتے ہیں کہ جو رائٹرز ڈیڈ لاک ہے وہ 6 منتھ سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں سن رکھا ہے میں نے، یا میرا تجربہ بھی ہے کہ آپ لکھتے ہیں تو وہ اس میں کٹ آف ہو جانا وہ میں بھی معیوب ہے. تو آپ اپنے شعری سفر کے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ نے بہت زیادہ ڈگریاں لیں، بہت سے سیمینارز اور بہت سے آپ نے کانفرنسز، تو کیا آپ مشاعروں میں بھی اسی جذبے کے ساتھ داخل ہوئی ہیں اور آپ نے اپنے جو ہے وہیں سے سرے پکڑ لیے، یا ان 7-8 برسوں میں آپ کی شخصیت میں جو ایک تبدیلیاں آئیں، جو وقت کے ساتھ آپ کا شعور میں اضافہ ہوا، تو آپ کی جو لکھت ہے اس میں کیا چینجز آپ نے محسوس کی؟ تھینک یو میم رکشندہ نوید صاحبہ. السلام علیکم آل آف یو. حاضرین اینڈ ناظرین، آپ کی اجازت سے اینڈ صدر کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، سارے سوالات کا جواب میڈم نے ایک ہی ساتھ سوال کر دیے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ ہر کوئی، میں سمجھتی ہوں ہر شاعر، میں سندھی میں بات کروں یا اردو میں؟ سمجھتی ہوں اردو میں. ہر شاعر جو ہے اگر تخلیق کار اندر سے ہوتا ہے تو ان کو میں سمجھتی ہوں سب کا تجربہ یہی ہوگا، صرف میرا نہیں. وہ 7ویں 8ویں 9ویں جماعت سے لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کیا لکھتا ہے؟ کیونکہ شاعر ایک جمالیات کو بیان کرتا ہے، اور جمالیات کے کئی رنگ ہیں، کئی انداز ہیں، کئی اس کے ایلیمنٹس ہیں. تو وہ کیسے، مثال کے طور پر رومانٹسزم ایک شاعری کا بہت ڈومیننٹ فیکٹر رہا ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ جب آپ شعور کی اس لیول، اس حد تک آتے ہو، جب 7ویں 8ویں 9ویں جماعت میں، تو ہر اندر کا شاعر اور لیکھک کچھ نہ کچھ نثری یا نظمی شکل میں جو ہے پنے پہ اتار دیتا ہے. وہ پھر وہ کس سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، وہ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کبھی کسی ظلم سے متاثر ہوتا ہے، کبھی ناانصافی سے، کبھی جبر سے، کبھی. اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اگر میں حوالہ پاکستان کا دے رہی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستان میں تو یہ وافر مقدار میں چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو نہیں ملنی چاہیے. اور باہر کنٹری میں، یہ فارن کنٹریز میں LDCs کے علاوہ جو بھی ہے، مطلب وہ میجورٹی میں زیادہ ہیں، تو ان میں تو یہ ایلیمنٹس نہیں پائے جاتے. تو ہم لوگ جو برے صغیر کے شعراء ہیں یا رائٹرز ہیں، ہمارا ڈومیننٹ فیکٹر یہاں پر بھی ظلم اور ناانصافی کے خلاف بھی رہا ہے، انقلابی شاعر بھی رہے ہیں جیسے جالب جو ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر شاعر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فیکٹر سے افیکٹ ہو کے پھر لکھتا ہے. یہ بھی میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی وہ نوجوان اپنی محبت سے بھی متاثر ہو کر لکھ سکتا ہے اس ٹائم میں. تو مختلف ریزن اور وجوہات ہو سکتی ہیں. اور میں یہ بھی جانتی ہوں، میں اپنے طور پر میری رائے ہے کہ سب شاعر ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں، وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اسی لیے ہی ہم ہر انسان سینسیٹیو کا ایک سینسیٹیوٹی ہر انسان میں پائی جاتی ہے. لیکن شاعر اور اس سینسیٹیو مطلب عام نہیں کہیں، غیر شاعر میں یہ فرق ہے کہ وہ سینسیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ قلم کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ یہ طاقت اندر سے کچھ ایسی تخلیق کار کا ایک بنا دیتا ہے عنصر کہ وہ پھر اس کو اظہار ورڈز زبان کے ذریعے ایکسپریس کر سکتا ہے. باقی جب آپ اسی سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی ہم پڑھنے کے لیے کوئی ریڈر پڑھتا ہے جو لور ہے شاعری کا یا نثر کا یا رائٹنگز کا، وہ پڑھتا ہے تو وہ اسے لگتا ہے یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ تو میرا ہے. تبھی تو شاعروں کے یہ جو شعر ہیں یا یہ شاعری ہے مشہور یا پڑھنے والے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی آواز اگر وہ نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے کہہ دی. پھر وہ ہم جو ہے یوز کر لیتے ہیں، فیض احمد فیض کی شاعری ہے، فراز کی ہے، غالب کی ہے، ہم اپنی زبانی کسی اپنے پیارے کو بھیج دیتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو میڈم آپ نے بھی دونوں زبانوں میں، اپنی مادری زبان میں بھی اور اپنی میں تو اس کو قومی زبان کہتی ہوں، اردو زبان میں بھی آپ نے لکھا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ
ارادتاً یہ ایسا ہوتا ہے یا آپ از خود کوئی خیالات جو ہیں وہ اردو میں آئے اور وہ اردو میں لکھ دیے اور جو سندھی میں آئے وہ سندھی میں لکھ دیے؟ جی میڈم کے اس پرٹیکولر سوال کا جواب میں دے رہی ہوں، لیکن میں کنٹینیوٹی میں تھوڑا سا یہ بات کروں گی کہ پہلے سوال میرا تھوڑا سا یہ رہ گیا تھا کہ جواب مکمل کرنے کے لیے کہ وہ اس ٹائم سے میں نے جو لکھا تھا وہ مکس لکھا تھا، یعنی ایسے ہی ناانصافی پر پھر کوئی رومانٹسزم کوئی کچھ ایسا، تو وہ وہاں سے. اور میڈم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ پہلے اور بعد کے لکھنے میں فرق کیا ہے اور آپ کا گیپ کیوں آیا، تو اس کا جواب بھی مختصراً دے دیتی ہوں کہ پہلے اور بعد کے لکھنے میں فرق تو انسان کی زندگی بڑھنے سے تجربات اور مشاہدات بڑھتے ہیں تو اس کا آ جاتا ہے. لکھنے کی جو پہلی کاوش ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں وہ بھی میری اتنی بری نہیں تھی، ڈفرینس اتنا زیادہ نہیں بھی سمجھتی ہوں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گیپ میڈم کہہ رہی ہیں کہ وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ گیپ یوں نہیں تھا کہ میں نے بند کر دیا تھا، یہ تھا کہ سلو ہو گیا تھا پیس، کیونکہ ایجوکیشن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ جب اسکالر بننے جاتے ہو، ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، تو پھر وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. پھر میں اپنے نوٹ بک میں لکھتی رہتی تھی. میں منظر عام سے ہٹ گئی تھی، کیونکہ میں جب شروعات سے لے کر لکھتی تھی تو میں جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تو مشاعروں میں نے شاعری پیش کی ہے. میرا یونیورسٹی کے میگ میں ایک پورا پیج چھپا تھا ایک نوجوان شاعرہ کے نام سے، اور انٹروڈکشن بھی تو اس میں تھا، اس میں میری شاعری پوری. تو یہ جو سلسلہ اگر جاری رہتا تو شاید آج مجھے اپنا تعارف ایسے نہ کرانا پڑتا اور تھوڑا سا آپ کے کانوں تک خبر پہنچ جاتی ہوتی. لیکن یہ میں نے اسی لیے چھوڑا کہ میں نے تعلیم مکمل کی. پھر میں نے لکھنا بند نہیں کیا تھا، وہ میرا نوٹ بکس میں رہا لکھنا، لیکن سلو رہا. پھر میں نے آ کے وہ کمپائل کر کے، اور پھر 2 بکس تو ابھی باقی 3-4 بکس کا مٹیریل ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آ جائیں گی. جی انشاءاللہ وہ بھی اور منظر عام پر آئیں گی. سندھی اردو کا یہ ہے آپ کا سوال کہ سندھی اردو جو میرے ذہن میں سوچ جس ٹائم آتی ہے وہ اسی لینگویج میں آتی ہے. یعنی کبھی سندھی میں مجھے میرا خیال آیا تو میں نے سندھی میں لکھ دیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اردو میں ہی خیال آتا ہے، زیادہ تر اردو میں آتا ہے، حالانکہ میری مدر ٹنگ سندھی ہے تو زیادہ اس میں پھر لکھ دیتی. ٹھیک ہے. دیکھیے سب زبانیں ہی اپنی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جو پنجاب والے ہیں، سندھی زبان وہ زبان ہے جو ہم بھی تھوڑی بہت سمجھ سکتے ہیں. ہم لکھ نہیں سکتے، لیکن جب رات بھی جیسے ہم لوگ بیٹھے تھے اور اس سائڈ کی ٹیبل والے سندھی میں باتیں کر رہے تھے، اس سائڈ کے پنجابی میں، تو ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے. اور آپ تو ظاہر ہے پنجابی آپ بھی میں نے کہا اردو بھی میری ہے، میں نے زیادہ اردو میں لکھا، مدر ٹنگ کا ورڈ اسی لیے یوز کیا کہ میری مادری ٹنگ وہ ہے. جی بالکل ایسا ہے. تو موضوعات کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے شاعری جو ہے وہ آپ اپنی زبان، کوئی بھی زبان، اس میں آپ اپنے الفاظ، اپنی پسند کے الفاظ، اپنی پسندیدہ لغت یا جو بھی آپ کے ذخیرہ الفاظ ہے اس کے ذریعے آپ اظہار کرتے ہیں. اب کیا اظہار کرتے ہیں یہ بھی شاعر کی صوابدید پر ہے. اس کو ہم کوئی بھی اس پہ قطغن نہیں کہ اس نے وہ لکھا اور وہ نہیں لکھا. بہرحال بڑی شاعری کی نشانیاں جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ مخصوص آپ کہہ لیجئے ہمارے صوفیہ کی شاعری زندہ ہے، زندہ رہے گی. اس کے بعد کوئی نظریاتی شاعری ہے جیسے میں نے اور ذکر کیے. لیکن یہاں جو میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ شاعر اور شاعرات دونوں ہی اس میدان میں طبع آزمائی کرتے ہیں. شاعر زیادہ لکھتے ہیں، میل شاعرات سے زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو شاعر ہے، جو ہمارا میل ہے، جب وہ شاعری کرتا ہے تو عورت کا ذکر تو اس میں بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم شکر گزار ہیں وہ عورت کی بات کرتے ہیں. لیکن عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ شاعر جب بات کرتا ہے عورت کی تو وہ اس کی مخصوص بات کرتا ہے، اس کو محبوب بنا لیتا ہے، اس کے حسن کی بات کرتا ہے، اس کے لب و رخسار کی بات. اب ذمہ داری عورت پر ہی آ گئی ہے کہ اپنی بات بھی وہ خود ہی کرے گی، اپنے مسائل کا ذکر وہی اسی نے کرنا ہے. اس پر جو گزرتی ہے اس کو سچی بات ہے کہ وہ مرد کی شاعری میں ہمیں وہ زیادہ تر دکھائی نہیں دیتی. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ عورت کی آواز بن کر آپ رول ادا کر رہی ہیں اپنی شاعری کے ذریعے؟
थैंक यू मैम, आज बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बात यही है, वाकई में हम अगर सोचें तो ऐसा ही है कि जो मर्द हजरात की शायरी है, तुलब व रुखसार और शायर महबूब और बस उनकी असल तकलीफ़ और हालात पे जैसे कि नज़र कम ही पड़ी है, उनका रोमांस वाला जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट रहा है। तो होना यही चाहिए कि उनकी मजालिम पर भी लिखना चाहिए सबको, तो ज़्यादा उतना चले वो कहेंगे कि हम कौन सा मर्दों के अभी मुझे किसी ने कहा कि आप लोग अपनी तो बात करते हैं, जो हम पर जुल्म होते हैं आप वो क्यों नहीं लिखते, मुझे अभी बाहर किसी ने कहा है। तो चलिए वो हिसाब बराबर है, लेकिन आप ये देखिए कि आप मेजॉरिटी की बात। जी आप बताइए कि आप अपनी शायरी में जो आपके मौज़ूआत हैं, हाँ। वो आप क्या किसी मौजू पर लिखती हैं, या एक हज़ारों शायर हमारे बस शायर हैं, उनके मौज़ूआत हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या लिखा, पूरी किताब होती है, बस उनके ख्यालात हैं, ठीक है, वो कोई बुरे ख्यालात नहीं है, अच्छे ही ख्यालात होते हैं उनके, जो उनके सोच में आई, जो अल्फाज की पैराए में रहते हुए एक तमाम कवाफी के साथ या एक चौकटे के अंदर या नज़्म के अंदर उसने अपनी मर्जी से लिख लिया। क्या आपने भी खुद को उस राह पर छोड़ा हुआ है कि जो जहन में आया बस मैंने लिख दिया, मेरी मर्जी? जहन में वही आता है जो हालात आपके चल रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक। और उन हालात में आपके दुख दर्द, ये औरत का यकीनन मैं कहती हूँ कि आपने जो कहा वो बिल्कुल झलकता है। मेरी शायरी के अंदर औरत की कहानी छुपी हुई है, हर काफ़ी मेजॉरिटी में, यानी डोमिनेंट फैक्टर ये है कि वो दर्द दुख औरत का बिल्कुल नज़र है, वाज़े नज़र आता है उसमें। रोमांस भी होगा और मर्द से शिकायत जो है औरत की वो भी होगी। जैसे कि औरत का लिखना अपनी कैफियत के बिना पर ही होगा कि वो क्या देखती है औरतों के लिए, सिर्फ वो मैं नहीं हूँ, मैंने हर एक औरत का उसमें अक्स दिया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन